السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 269 ہے، 269۔ ہم ایک ٹاپک پر لگاتار آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا لوگوں کو اور حافظ لوگوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور عصری تعلیم خوب دی جائے تو اس نظریے کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے، اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سینچر کمیٹی کی رپورٹ ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ 3% جو ہے وہ لوگ مولوی بنتے ہیں اور مدرسے میں آتے ہیں، 97% جو ہے وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ 3% کو آپ فکر کرنے کے بجائے 97 کی فکر یہ کریں کہ ان کو دیندار کیسے بنایا جائے۔ جب تک ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کی جائے گی، 3% پہلے سے دیندار ہیں، ان سے کرپشن نہیں ہو رہا ہے، وہ 3% کی وجہ سے دنیا میں کرپشن نہیں ہو رہا ہے۔ ان سے صرف آپ کو جو تکلیف ہے وہ میں نے بتایا کہ آپ ان کی اکنامی سے پریشان ہیں کہ یہ بیچارے کے پاس مال نہیں ہے۔ اس مال نہ ہونے سے بھی کرپشن نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ 97 جن کے پاس خوب مال ہے یہی کرپشن کر رہے ہیں۔ یہ سب مالدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کرپشن بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو دیندار بنا دیا جائے تو پورے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، مسلمان ایک ماڈل بن کے نکل سکتا ہے اور اسلام کی تبلیغ بہت اچھے انداز میں پریکٹیکلی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کیا ترکیب اختیار کی جائے کہ یہ 97% لوگ جو ہے وہ دیندار بنے، اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ 1980 کی بات ہے۔ 1980 کے بعد سے مسلمانوں میں ایک نظریہ یہ پیدا ہوا، ایک یہ سوچ آئی، تھاٹ آئی ان کی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو لیکن اچھا مسلمان بھی رہے۔ اس کے پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو دنیا والوں نے، مسلمانوں نے بھی دنیا کو 2 حصے میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے جوانی کی بات بتاتے ہیں، 70 to 80 کے بیچ کی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ، نوجوان بچہ داڑھی رکھ لیتا تھا تو گھر والے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، اس کی سراہنا نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہماری نانی دادی ہم سے یہ کہتی تھی کہ بیٹا تیری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ اس قسم کی باتیں کرتی تھیں ہماری، مطلب 1980 سے پہلے گھر کے لوگ۔ 1980 سے چینجنگ آنا شروع ہوئی اور اب الحمدللہ کافی چینجنگ آئی ہے کہ پیرنٹس کو اس بات کی فکر بہت زیادہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے کچھ بھی بنے لیکن ایک اچھا مسلمان بھی رہے۔ پھر جب یہ بھارت میں جو ہے وہ بابری مسجد کا سانحہ پیش آیا تو وہ چیز اور ڈیولپ کر گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہندوتوا کا ایک وچار دھارا آئی تو یہ چیز اور ڈیولپ کر گئی اور اس وقت یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے 2 قسم کے لوگ میدان میں اترے مسلم کمیونٹی کے۔ ایک تو وہ لوگ جو واقعی میں مخلص ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ بچے یہ جو ہمارے کالج میں پڑھ رہے ہیں، لہذا ایسے مسلم مینجمنٹ کے تحت اسکول فرام بگننگ ٹل ٹو پروفیشنل، LKG سے لے کر کے پروفیشنل اسکول تک مسلم مینجمنٹ کے انڈر میں اسکول چلائے جائیں، جس میں بھٹکل ہے، گجرات کا علاقہ ہے، کرناٹک کے بعض علاقے ہیں، بعض کالجز ہیں، اٹھے وہاں سے، جیسے آپ کا علمین اٹھا، علمین انسٹیٹیوٹ اٹھا، آپ کے بھٹکل میں جو ہے وہ کئی ایک لوگ اٹھے، گجرات میں بہت سے لوگ اٹھے، کرناٹک میں تھوڑا سے اٹھے، لیکن بہرحال تو ان لوگوں نے
جو اس میں مخلص لوگ تھے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ مسلم مینجمنٹ کے تحت اسکول چلایا جائے اور لوگوں کو 97% کو دیندار بنایا جائے. لیکن ان کے پاس دیندار بنانے کا نظریہ ہے, آئیڈیا نہیں ہے. بنایا کیسے جائے, کوشش کر رہے ہیں. ایک طبقہ, ابھی اس پر ہم بات کریں گے, ایک طبقہ. دوسرا طبقہ جو ہمیشہ دنیا میں ہوشیاری دکھلاتا ہے اور اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے. میرا ایک جملہ سنے, میں کوئی مترادفات نہیں بول رہا ہوں, لفظی نہیں کر رہا ہوں. ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں جو بہت ہوشیار ہوتا ہے اور وہ آپ کو پڑھتا ہے کہ آپ کس نظریے کو رکھتے ہیں. جو وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کو کیش کراتا ہے اور اس کو کامرشل بنا دیتا ہے. اپنے طور پر کہتا نہیں ہے, آپ کو کہے گا کہ ہم ایسا کریں گے, بچہ آپ کا دیندار ہو جائے گا, لیکن حقیقت میں وہ اندر سے کیا ہے, وہ کامرشل ہے. ٹوٹل وہ کامرشل بنیاد پہ مسلمانوں کے اس نظریے کو کیش کرا کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ چھوٹا سا طبقہ ہے. لیکن وہ جو پہلا طبقہ ہے جو واقعی میں مخلص ہے, وہ چاہتا ہے گھر سے نو پروفٹ نو لاس پر ہمارے کالج چلے, لیکن بچے ہمارے مسلمان کیا بنے, اچھے مسلمان بنے. تو یہ اس لیے بتایا کہ اس میں ایک طبقہ یہ بھی, وہ ہماری باتوں سے خوش نہ ہو جائے کہ میں ان کو بھی مخلص کہہ رہا ہوں. میں ان کو مخلص نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کامرشل ہے, ان کے مزاج پیسہ کمانا ہے, لہذا وہ پیسہ کمانے کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے کہ نظریہ اچھا, آئیڈیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے یہ نظریہ رکھا ان کے پاس کوئی ماڈل پہلے سے موجود نہیں ہے. جو کام اس میں کرنا چاہیے تھا میری سمجھ سے ایک چھوٹے سے طالب علم سے, کہ ایسے نظریے والے کم سے کم اسٹیٹ لیول پر اکٹھا ہوتے. بھارت لیول پر تو بہت مشکل کام تھا, اسٹیٹ لیول پر اکٹھا ہوتے اور تھوڑے تھوڑے سب کے آئیڈیاز اگر آتے تو ایک بڑا اچھا آئیڈیا نکل کر آتا. ہر آدمی اپنی, ہبلی والا بنگلور والا اپنی جگہ, ہبلی والا اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں اس کوشش سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کے بچے کے اوپر دین کا رنگ چڑھ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ 8 پیریڈ آپ پڑھاتے ہیں, 8 پیریڈ میں 7 پیریڈ جو پڑھا رہے ہیں, 7 اور 1 کا ریشو ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ 1 پیریڈ آپ دینیات پڑھاتے ہیں, 7 پیریڈ آپ مختلف سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. 7 پیریڈ کو 1 پیریڈ کور کر لے, اس کے چانسز بہت کم ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے سے اچھا بچہ ہو, گھر میں دینداری ہو, تو وہ 1 پیریڈ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کچھ رزلٹ آپ کو برآمد ہو جائے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کے اوپر اسلامی رنگ غالب آ جائے گا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سبجیکٹ کو اسلامی رنگ میں ڈھالا جاتا, سارے سبجیکٹ کو, میتھ کو, سوشل اسٹڈیز کو, سب کو اسلامی رنگ میں ڈھال کر کے پڑھایا جاتا. سلیبس چاہے جو ہوتا, سلیبس کچھ بھی نہیں کرتا, آپ کو بتا رہا ہوں. جو کرتا ہے وہ پڑھانے والا کرتا ہے. وہ پڑھانے والے کے پاس, وہ پڑھانے والے اویلیبل ہی نہیں ہیں, نہ ان کو پڑھانے کے لیے ٹریننگ کا کوئی انتظام ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ اور کیسے کلر ڈالا جائے, یہ اس بچے, اس ٹیچر کو بیچارے کو آئیڈیا نہیں ہے. نظریہ وہ بھی ہو سکتا رکھتا ہو. تو جب تک وہ گروپ تیار نہیں کیا جائے گا تب تک رنگ آپ نہیں ڈال سکتے. بات میری سمجھے؟ اس میں سے نیچے نیچے جہاں سے مکتب ہوتا ہے, مکتب میں جو سلیبس پڑھایا جانا چاہیے, کیونکہ بڑی چیز جو پڑھائی جا رہی ہے وہ دعائیں ہیں. میری بچہ کھانا کھانے کی دعا جان گیا, نہ مسجد میں آنے کی دعا جان گیا. پیرنٹس بھی خوش ہیں کہ بچہ ہمارا دیندار ہو گیا ہے. طوفان دوسرے طریقے کا ہے. وہ جو طوفان دنیا میں آیا ہوا ہے اگینسٹ اسلام, وہ یہ دعائیں نہیں سنبھال پائیں گے. تو
سامنے اگر لے کر دشمن آ رہا ہے تو توپ کا مقابلہ کبھی غلیل سے نہیں ہوتا ہے، توپ کا مقابلہ توپ سے ہوتا ہے۔ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ توپ کا مقابلہ غلیل سے کر رہے ہیں، تو آپ کی غلیل کی گولی بھی برباد ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی برباد ہوگا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم ابھی جیسے یہ دینیات کا نصاب سب نے رکھ دیا کہ مکتب میں دینیات، یہ جو دینیات کا نصاب بامبے سے جو چھپا ہوا ہے، اس پہ دارالعلوم کے بھی اکابرین نے کمنٹ کیا اور بات، اس نصاب میں پورے نصاب میں نیچے سے فرام بگننگ جہاں تک اب تک وہ آیا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں پڑھایا ہی جاتا ہے 5ویں تک، بہت زیادہ کوئی پڑھا دے رہا ہے تو 6 7 پڑھا دے رہا ہے، بہرحال 5ویں تک پڑھاتے ہیں زیادہ تر۔ اس نصاب میں پورے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ وہ پورا نظام ہومیوپیتھک کی گولی ہے کہ ہر آدمی کھا لے اور ہضم کر لے، کسی کو برا نہیں لگے۔ یہ جو کسی کو برا نہیں لگنے کی پالیسی ہے، اس سے کبھی بھی مسلم سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں جس نے سب سے پہلے اصلاح کا بیڑا اٹھایا وہ کون ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سب سے پہلی جو بات کہی، حالانکہ اس کے پہلے تک کوئی بھی آپ کا اینٹی نہیں تھا، پورے مکے میں کوئی بھی ایک آدمی بھی اینٹی نہیں تھا، کوئی بھی مخالف نہیں تھا، لیکن ایسی بات کہہ دیا کہ پورا مکہ کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ انہوں نے ہومیوپیتھک کی گولی دینے کے بجائے ایلوپیتھک کا کیپسول پلاسٹک نکال کے دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے کہا تھا کام کرو، اس نے کہا ایسا کرو، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، گائیڈڈ بائی اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا ڈوز جو دیا گیا، کہا گیا کہ صاحب شرک برداشت نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ توحید بہت اچھی چیز ہے، تب اتنی لڑائی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ واحد محمد الرسول اللہ، اگر یہ کلمہ ہوتا تو کوئی پرابلم کی وجہ ہی نہیں تھی۔ پرابلم آئی کیوں؟ پہلا جملہ کہا گیا کہ صاحب لا الہ، یہ بولنا ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ یہ جملہ سب کو برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو نصاب آپ کے یہاں داخل کیا گیا، خاص کر پچھلے 15-20 سال سے، اس پورے نصاب میں 2 چیزوں کا ایک دم ذکر نہیں ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدعت۔ یہ پورا نصاب کوڑا ہے۔ لہذا آپ جو بچوں کو مکتب میں پڑھا کر کے اطمینان اپنے آپ پر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہونا ہے۔ آپ کے یہاں کا پڑھے گا بچہ اور جا کر کے 11ویں بھی بنائے گا، عبد القادر جیلانی سبحانی رحمت اللہ علیہ کا کٹا بھی بنائے گا، اپنے ہاتھوں میں قبروں کا دھاگا بھی باندھے گا اور پیروں میں بھی باندھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو یہ سب بتایا ہی نہیں ہے۔ دعائیں اس کو یاد ہیں، وہ سمجھ رہا ہے اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں پڑھا رہا ہوں بہت اچھا، آپ کچھ نہیں پڑھا رہے میری سمجھ سے۔ سب سے پہلے کیا ہے یہاں پہ معاملہ، کیونکہ انہی کو جانا ہے کہ کہاں؟ کالجز میں، انہی کو جانا ہے اسکول میں۔ تو یہ جو 97% کا معاملہ بگاڑا جا رہا ہے، پہلا مکتب سے بگاڑا جا رہا ہے۔ نمبر 2 اسکول آئی ہے۔ اسکول میں جو ہے وہاں پر انہوں نے ایک پیریڈ رکھا ہے، اسی میں اچھا ایک اور چیز ہے بریکٹ کے بتائیں، دینی تعلیم اور اسلامی تاریخ کو مکس اپ کر کے سمجھا جا رہا ہے کہ میں اسلامیات پڑھا رہا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلامک ہسٹری از ڈفرنٹ۔ اسلامی تاریخ الگ چیز ہے، اسلامیات الگ چیز ہے۔ وہ موسیٰ کے قصے، عیسیٰ کے قصے، آدم کے قصے، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ اسلامیات نہیں ہے۔ اس کو پڑھا کر کے وہ کیا سمجھ رہا ہے میں ان کو اسلامیات پڑھا رہا ہوں، یہ دوسری پرابلم ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سلیبس والے، میں دبئی میں جب پڑھاتا تھا تو ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جو کتاب رکھی گئی ہے یہ کتاب
کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا اس کتاب میں ایک بڑا حصہ اسلامک ہسٹری ہے جو اسلامیات کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اسلامک ہسٹری آپ پڑھائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ پڑھا کر کے مطمئن نہیں ہو کہ میں اسلامیات پڑھا رہا ہوں، دونوں الگ الگ سبجیکٹ ہیں۔ اچھا، موسیٰ کا قصہ بتایا آپ نے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر اس کو بھی اسلامک رنگ دینا تھا، موسیٰ کے قصہ بتانے کے ساتھ یہ بتانا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لیسن کیا ہے، وہ نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ ہم پہلے سے یہ ایشیا کے جو لوگ ہیں پہلے سے مینٹلٹی طور پر کہانی سننے والے لوگ ہیں، ہم کو کہانیاں بہت پسند ہیں۔ ابھی بچوں کو آپ اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، آپ بولو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے اسٹوری، سارے بچے آپ کے پاس اکٹھا ہو جائیں گے، آپ کو سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ مینٹلٹی طور پر ہم اس ملک میں ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ہی ہماری مینٹلٹی ہوئی ہے کہ ہم کہانی سنتے ہیں۔ تقریریں جو 2-2 گھنٹہ ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ٹاپک دے دیا جائے تو 2 گھنٹہ نانی یاد آ جائے گی تقریر کرنے میں۔ وہ تقریر 2 گھنٹہ کرتا کیا ہے؟ وہ آپ کو کہانی سناتا ہے۔ وہ کہانی چونکہ آپ کا مزاج، ہر ہوشیار آدمی کی جو ڈیفینیشن ہے، آپ کی کمزوری سے ہم فائدہ اٹھا لیں تو ہوشیار ہیں، پبلک کی کمزوری سے جو فائدہ اٹھا لے سمجھو وہ کیا ہے، وہ ہوشیار ہے۔ بیوی آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا لے، بیوی ہوشیار۔ آپ بیوی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا لیں، آپ ہوشیار۔ پبلک کی کمزوری سے آپ فائدہ اٹھا لیں، آپ ہوشیار۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہیں، ہم وہی تقریر کرتے ہیں 2-2 گھنٹہ۔ 99% جو لوگ مقررین ہیں آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں، ٹاپک پر بات کرتے ہیں، نہ وقت کا خیال ہے نہ ٹاپک پر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مزاج میں جو بات ہم، کیونکہ اس سے آپ خوش ہوں گے، ہمارا کریڈٹ بنے گا، ہماری مارکیٹ بنے گی، ہمارے فالوورز بنیں گے، ہمارے فینس بنیں گے۔ اللہ رسول کی بات اگر آپ بولتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے، جھپکی لیتے ہیں جب قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی 2 پرابلم ہو رہی ہے، ابھی تو ہم کالج پر آئے نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلی یہ کہ کامرشل بنا دیا گیا کچھ لوگوں نے اس کو۔ نمبر 2، جس کو آپ نصاب سمجھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب لے آئے گا، وہ نصاب سلو پوائزن ہے، وہ آپ کو سلا تو سکتا ہے لیکن آپ کو جگا نہیں سکتا۔ اور تیسرا جو ابھی آپ کو بتایا کہ یہ باتیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو یہ 97% کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ سب سے پہلے مکتب کا نصاب صحیح کرنا پڑے گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ان سب پر بھلے 5% ہمارے دانشور علماء بیٹھ کر سوچ چکے ہیں، کتابیں بھی تقریباً منظر وجود پر آ چکی ہیں، لیکن اس کو نہ لانے دیا جاتا ہے نہ پڑھانے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لالی پاپ نہیں ہے، اس میں ہومیوپیتھک کی گولی نہیں ہے، وہ اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے اس کتاب کو آنے نہیں دیا۔ اور جس نے اس کتاب کو لاگو کیا ہے وہ ارب پتی ہو گیا، چھاپ کے، معلوم آپ کو، ارب پتی ہو گیا، میں ڈائریکٹ ان کو جانتا ہوں، ارب پتی ہو گئے وہ۔ کم سے کم 25 آدمی ڈیلی صرف پیکنگ کرتے ہیں اور ہر وقت پرنٹنگ پریس چلتا رہتا ہے۔ 25 آدمی پیکنگ ہوتی ہے، آپ کا آرڈر، ان کا آرڈر، ڈیلی کتنا پیک کر دیتے ہیں اللہ معلوم۔ اور آپ اور ہم اس نصاب پہ ڈپینڈ کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا مکتب کو سب سے پہلے صحیح کریں گے، تب جا کر کے معاملہ آگے چلے گا اور آگے۔ اب وہ آگے کو کیسے کیا جائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔